للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی رسولہ ارسلہ الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسد واجب الاحترام علماء کرام، زینت مسند صدارت جناب الحاج محمد اکرم بابا صاحب، ناظم اعلیٰ جامعہ خصوصیہ مدنیہ، اسٹیج پر تشریف فرما مہمانان گرامی، معزز حاضرین، جناب حاجی ملک ظہور الہی صاحب، ملک فقیر حسین صاحب، ملک ریاض حسین صاحب، علماء کرام، جناب حضرت علامہ مولانا محمد عثمان خان باچا صاحب دامت برکاتہم العالیہ، نعت خان شیریں لسان، بانیان محفل، اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام، میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، آج کی اس بابرکت محفل پاک میں مجھ ناچیز کو امام عالی مقام، امام عرش مقام، سیدنا و مولانا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر کی برکت سے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ صدر ادارہ تبلیغ الاسلام، جنرل سیکرٹری، ڈپٹی جنرل سیکرٹری، اراکین ادارہ تبلیغ الاسلام کا میں مشکور و ممنون ہوں کہ مسلسل کئی سالوں سے مجھ ناچیز کو یہ یاد فرماتے ہیں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آقا علیہ السلام کا صدقہ، آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کا صدقہ، جن احباب نے اس میں حصہ لیا، جس قدر بھی میرا اور آپ کا آنا بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت میں ذریعہ نجات بنائے۔ مجھ سے پہلے آپ باچا صاحب سے خطاب سماعت فرما رہے تھے، بڑے آسان انداز میں آقا علیہ السلام کی محبت کے حوالہ سے اور آل بیت اطہار کی محبت کے حوالہ سے آپ گفتگو فرما رہے تھے۔ تبلیغ کا اجر تو اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ کے اور میرے آقا نے اللہ کے حکم سے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اجر نہیں مانگتا، اگر کچھ دینا ہے تو الا المودۃ فی القربى، میرے قریبیوں سے پیار کیا کرو۔
حاضرین کرام، ایک بات آپ کے ذہن نشین رہے کہ جس کو عزت ملی، جس کو بھی مقام ملا، حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، میرے نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے، انہوں نے تبلیغ کی، سب کا پیغام سیم تھا، ایک جیسا تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ہر نبی نے پیغام دیا میں اللہ کا نبی ہوں، جو رسول بن کے آیا اس نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن ہر نبی، ہر رسول کا دائرہ محدود تھا۔ جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، ان کا دائرہ محدود تھا۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، شعیب علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جا کے قوم کو خطاب کیجئے کہ میں اللہ کی طرف سے رسول بن کے آیا ہوں، لیکن یاد رکھیے قوم مدین سے باہر نہیں نکلنا، آپ نے صرف قوم مدین کو خطاب کرنا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نبوت اور رسالت کا اعلان کریں، ان سے بھی یہی کہا گیا کہ آپ نے صرف قوم عاد سے خطاب کرنا ہے، یہ آپ کا دائرہ ہے، یہ محدود ہے، اس سے باہر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم آیا، ان سے بھی کہا گیا کہ آپ نے صرف یہ کہنا یا بنی اسرائیل، صرف بنی اسرائیل کو خطاب کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ بھی جا کر اعلان کیجئے، آپ نے بھی اعلان کرنا ہے۔ پوچھا کہاں سے؟ فرمایا صرف قوم سمود کو خطاب کرنا ہے۔ اب باری آئی آمنہ کے لال کی، زارا کے بابا جان کی، حسنین کے نانا کی، صدیق کے آقا کی، عمر کے بابا کی، عثمان کے ملجا کی، علی کے داتا کی۔ سرکار نے عرض کی مولا اب میری باری ہے، اعلان کہاں سے کروں، کہاں تک کروں؟ اللہ نے فرمایا تو کسی ایک قوم، ایک قبیلے، ایک گاؤں کا رسول نہیں، یا اللہ کہاں سے کہاں تک؟ فرمایا جہاں تک خدا کی خدائی ہوگی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہوگی۔ جہاں تک خدا کی خدائی وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔ اب یاد رکھیے جہاں تک مصطفیٰ ہوگی وہاں تک آل بیت کی محبت بھی ہوگی۔ یہ صرف حکم صحابہ تک نہیں، یہ یاد رکھیے، بار بار میں اس کو دہراؤں گا، جس کو بھی عزت ملی میرے آقا کی وجہ سے ملی۔ ہمیں بھی عزت ملی۔ پہلی اقوام جو تھی نا، علماء تشریف فرمانا، علماء کرنا سخادم، پہلی جو قومیں تھی نا ان کے کپڑے ناپاک ہوتے تھے، وہ دھونے سے پاک نہیں ہوتے تھے، ان کو کاٹنا پڑتا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ ان کا بدن ناپاک ہوتا تو آگ سے داغنا پڑتا تھا، پھر پاک ہوتا بدن۔ ہمارا بدن ناپاک ہو، کپڑا ناپاک ہو، حضور کے نالین کا صدقہ اللہ نے عزت عطا کی، ہم دھو کے پاک کر دیں گے۔ ہمیں بھی عزت ملی۔ اللہ نے فرمایا جتنی قومیں، اب جتنے انبیاء آئے ان کا کلمہ پڑھنے والے جو دین پہ، پہلے ادیان پہ جو ثابت قدم رہے وہ بھی جنتی ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ اب اصحاب کہف جو تھے وہ کون تھے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تو نہیں تھے، اصحاب سے مراد صحابی نہیں ہے، اصحاب ساتھی کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کہتے ہیں کھلے منہ والی غار کو، یعنی کہ کہف غار کے ساتھی، کھلے منہ والی غار کے ساتھی۔ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا۔ اب وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے ولی تھے، نسبت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہو گیا۔ دقیانوس روما کے تخت پہ فائز ہوا، اس نے اعلان کر دیا کہ جو عیسیٰ کا حواری ہے اسے قتل کر دو، جو ہمارے دین پر آئے اس کو معافی ہے، اس کو بنا ہے۔ اب وہ جو 7 ہستیاں تھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن نے 7 تعداد بیان کی، اس سے بڑھ کر یا اس سے کم جتنی بھی آئی اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے۔ قرآن نے اس کی 7 تعداد بیان کی۔ انہوں نے سوچا، آپس میں مشورہ کیا کہ دقیانوس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو عیسیٰ کا حواری ہے اسے قتل کر دیا جائے، اب کیا کرنا ہے؟ کہ دقیانوس نے اعلان کر دیا ہے کہ جو عیسیٰ کا حواری ہے اسے قتل کر دیا جائے، اب کیا کرنا ہے؟ سب نے مشاورت کی، مشورہ کیا، فیصلہ یہ کیا
کہ مر جائیں گے لیکن دامن عیسیٰ نہیں چھوڑیں، عیسیٰ کے دین پہ رہیں گے۔ اب یہ 7 ہستیاں تیاری کر کے گھر سے نکلی تو امام قرطبی فرماتے ہیں، تفسیر قرطبی میں ہے کہ آپ 7 ہستیاں نکلی تو راستے میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، بکریوں کے ساتھ ایک رکھوالا کتا تھا۔ جب یہ 7 ہستیاں جنگل سے گزری نا تو وہ کتا تھا، اس کتے نے ان ہستیوں کو دیکھا، اس نے بکریوں کو چھوڑ دیا، ان کے پیچھے چلتا جب ان کے پیچھے چلا تو ایک نے پلٹ کے دیکھا، اس نے باقیوں کو کہا کہ پیچھے کتا آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے پیچھے آئے، دقیانوس کی فوج بھی یقیناً ہمارے پیچھے ہے، ہم غار میں چھپیں گے، یہ کتا پیچھے پیچھے ہوگا تو یہ ہمیں دیکھ کے بھونکے گا تو وہ جو دقیانوس کی فوج ہوگی اس کو ہمارا پتہ چل جائے گا۔ اب انہوں نے آپس میں کلام کیا تو کیا ہوا؟ امام قرطبی فرماتے ہیں فقام الکلب علی رجلہ، کتا پچھلے پیروں پہ کھڑا ہو گیا، اگلے پیر اس نے ایسے کر لیے، کہیت الداعی الی السماء، منہ آسمان کی طرف کیا، اللہ سے کتا عرض کرتا ہے فنطق، مولا زبان دے نہ تیرے یاروں سے بات کروں، مولا زبان دے نہ تیرے ولیوں سے بات کروں۔ اب کتا کیا بولتا نہیں تھا؟ کیا وہ گنگا تھا؟ بولتا تھا، بولتا تو تھا، اگر اللہ چاہتا تو کتے کی بولی میں بھی ولیوں کو سنا سکتا تھا۔ اب کتا بھی سیانہ بنا، اس نے عرض کی مولا تو میری بولی میں سنا سکتا ہے، میں نے بات تیرے یاروں سے کرنی ہے، کل کو یہ نہ کہے کہ کتا تیرے یاروں کو بھونکتا رہا، کل کو یہ نہ کہے کہ کتا ولیوں کو بھونکتا رہا، مولا ادب والی زبان دے، میں نے تیرے ولیوں سے بات کرنی۔ اب کتے کو اللہ نے زبان دی، فنطق، کتا بول پڑا، ولیوں سے کہنے لگا اللہ کے ولیوں فقال لا تخافوا منی، کیوں ڈرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا تو کتا ہے، تیری فطرت ہے بھونکنا، جب تو بھونکے گا ہمارا تو پتہ چل جائے گا۔ کتے نے کہا ہوں کتا، میرا باپ بھی کتا، میرا دادا بھی کتا، میرا چچا بھی کتا، میری پوری نسل کتا، لیکن یاد رکھنا میں ان کتوں سے نہیں جو ولیوں کو بھونکتے ہیں۔ فقال لا تخافوا منی، مجھ سے ڈرو نہیں، انا احب اولیاء اللہ، اور میں تو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ کتے نے کیا کہا؟ میں تو اللہ کے ولیوں سے پیار کرنے والا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھونکنا بھی نہیں ہے، تیری فطرت بھی ہے بھونکنا، لیکن ہمیں نہیں بھونکے گا، ہمارے ساتھ آ کے ملے گا کیا؟ اس نے کہا بس اچھی نسبت۔ کون سی نسبت؟ کتے نے کہا اچھی نسبت ملے گی، میں آپ کے ساتھ آؤں گا، تعلق اللہ کے ولیوں سے ہوگا، ہمارے کشمیر کا رومی